ان اشعار کے پیچھے ساری ندامت ہے، ساری توبہ ہے، ساری ندامت، ساری توبہ ہے۔ ساری ندامت اور توبہ جن لفظوں میں لے آؤ قبول کر لیتا ہے، جن حرفوں میں لے آؤ قبول کر لیتا ہے، لہجوں میں لے آؤ قبول کر لے، لفظوں میں لے آؤ قبول کر لے، حرفوں میں لے آؤ قبول کر لے، کچھ نہ بولنا سسکیوں میں لے آ قبول کر لے، اور سسکیاں بھی نہ کر آنسو میں لے آ قبول کر لے، آنسو بھی نہ کر آہوں میں لے آ قبول کر لے، آہیں بھی نہ کر ندامت میں لے آ، اندر ہی اندر کھاتا جا، کہتے اچھا قبول ہے۔ ایسا کری، ایسا کری تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ آل کشف نے کہا کہ علامہ اقبال کی ان دو اشعار، ان چار اشعار کی وجہ سے، اس ربائی کی وجہ سے علامہ اقبال کی بخشش ہو گئی۔ اقبال نے بڑے بڑے اشعار کہے، آل بیت کی شان میں، اولیاء کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اس قوم کے درد کو، اللہ سے باتیں کی، بہت کی، پر کہا کہ یہ جو اشعار ہے نا، ان اشعار کے اندر ساری کی ساری اصل میں وہی توبہ اور ندامت ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، مولا تو غنی ہے میں فقیر ہوں، انتم الفقراء، تم سارے کشکولی ہو، اور کشکولی ہو، فقیر ہو۔ اللہ کہتا ہے مولا میں کشکولی ہوں، ہاں نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سن ہر دم راستی روندی ہی مر جاواں ہو۔ مولا میں کشکولی ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، بڑے عذر بیان کروں گا لیکن کچھ نہیں چلے گی، اس وقت اللہ ہی اللہ ہوگا، طاقت ہی طاقت ہوگی، قوت ہی قوت ہوگی۔ مولا اگر اس دن تو نے واقعی میرا حساب و کتاب لینا ہے اور میری رسوائیوں کو کھولنا ہے، میری گناہوں کو کھولنا ہے، میری سیاہیوں کو کھولنا ہے، اور ایک ایک تار تار کو علیحدہ کرنا ہے، مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، ہم شر کے ذرے کو علیحدہ کر دیں گے، تول کے دکھائیں گے، ہم خیر کے ذرے کو تول کے دکھائیں گے۔ سونار بھی ایک ایک ذرہ سونے کا اکٹھا کرتا ہے، وہ بھی ضائع کر بیٹھتا ہے مٹی کے اندر، ہم تو ایک ایک چیز تول کے دکھائیں گے۔ مولا اگر تو نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ تو مجھے تولے گا اور میرے اعمال تولے گا، اور ایک شفقت فرمانا میرے آقا مدینے والے سے ذرا اوجھل کر کے، کہیں میری وجہ سے میرے مدینے والے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے بہت تکلیفیں دی، بس تکلیف نہ پہنچے۔